قدیم زمانے کی بات ہے، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے چاروں طرف ہرے بھرے کھیت تھے، کہیں گندم لہلہاتی تھی، کہیں جوار اور باجرا، اور کہیں آم اور نیم کے گھنے درخت سایہ کیے کھڑے تھے۔ گاؤں کے بیچ ایک کچا راستہ تھا جس پر صبح سویرے گائیں، بھینسیں، بکریاں اور بھیڑیں چرنے کے لیے نکل جاتی۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ سا دیہاتی رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت نہ بہت پڑھا لکھا تھا، نہ ہی دنیا داری کی چالاکیاں جانتا تھا۔ وہ بس دل کا صاف نیت کا سچا اور محنتی انسان تھا۔ اس کا چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جس کی دیواریں کچی تھیں، چھت پر کھپریل رکھی تھی، اور صحن میں ایک پیپل کا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے رحمت کی ماں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ رحمت کی ماں کا نام بی بی صفیہ تھا۔ وہ ایک نیک دل، صابر اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتی، سر پر دوپٹہ رکھتی اور زبان پر اللہ کا ذکر رہتا۔ رحمت سارا دن کھیتوں میں کام کرتا، کبھی مویشی چراتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، اور کبھی گاؤں والوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا۔ جو کچھ ملتا وہ ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ اگر کسی دن کم مزدوری ملتی تو مسکرا کر کہتا، اماں، اللہ نے آج اتنا ہی لکھا تھا، کل بہتر ہوگا۔ بی بی صفیہ رحمت کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتی، اللہ تجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا۔ گاؤں کے کچھ لوگ رحمت کی اس سادگی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے دیکھو، رحمت کو نہ عقل ہے نہ ہوشیاری، بس ماما کرتا پھرتا ہے۔ کوئی ہنستے ہوئے بولتا۔ لوگ اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ دنیا کے قابل نہیں۔ اگر ذرا سی چالاکی آ جائے تو امیر ہو جائے، مگر یہ تو بالکل سیدھا ہے۔ رحمت یہ سب سنتا مگر خاموش رہتا، نہ غصہ کرتا نہ بدلہ سوچتا۔ وہ بس دل ہی دل میں کہتا، اللہ سب جانتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک میلہ لگا۔ دور دور سے تاجر آئے، رنگ برنگی چیزیں، جانور، کپڑے، برتن اور کھانے پینے کا سامان سجا۔ لوگ خوشی خوشی میلے میں گئے۔ رحمت بھی اپنی ماں کو سہارا دے کر میلے میں لے آیا۔ بی بی صفیہ نے صرف اتنا کہا، بیٹا، ہمیں کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ میلے میں کچھ امیر زمیندار بھی آئے۔ ان کے کپڑے قیمتی تھے، گھوڑے خوبصورت تھے، اور باتوں میں غرور جھلکتا تھا۔ جب ان کی نظر رحمت پر پڑی تو ایک نے طنز کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، سادہ دیہاتی بھی میلہ دیکھنے آ گیا۔ دوسرا ہنسا، اسے کیا خبر دنیا کیا ہوتی ہے۔ رحمت نے سر جھکا لیا، مگر اس کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ میرے بیٹے کو لوگوں کے تانوں سے بچا، اور اسے وہ مقام دے جہاں یہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اسی رات گاؤں کے قریب جنگل میں عجیب سی حرکت ہونے لگی۔ کچھ لوگ چوری چھپے جانور چرا رہے تھے۔ رحمت اپنے مویشیوں کے ساتھ باہر تھا۔ اچانک اس نے آواز سنی۔ اس نے ہمت کی۔ اس نے فوراً گاؤں جا کر لوگوں کو خبر دی۔ گاؤں والے جمع ہوئے اور شور مچایا تو چور بھاگ گئے۔ سب کے جانور بچ گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے رحمت کی تعریف کی، مگر کچھ لوگ پھر بھی کہنے لگے، یہ تو بس اتفاق تھا۔ رحمت نے کچھ نہ کہا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ بی بی صفیہ نے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ نے تجھے آج عزت دی۔ یاد رکھ، صبر اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتے۔ رحمت نے ماں کے قدموں کو چھوا اور کہا، اماں، اب کی دعا ہی میری اصل طاقت ہے۔ صبح ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، اور کھیتوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ رحمت فجر سے پہلے اٹھ گیا۔ اس نے وضو کیا، ماں کے ساتھ نماز پڑھی۔ رحمت نے ماں کے ہاتھ چومے اور مویشیوں کو لے کر چراگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہی لوگ ملے جو اکثر اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، اور رحمت آج بھی اپنی گائیں لے کر نکل پڑا، کبھی شہر جا کر قسمت آزمانے کا خیال نہیں آیا۔ رحمت مسکرا کر بولا، بھائی، جو اللہ نے یہاں لکھا ہے وہی بہتر ہے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے۔ دیکھا،
یہی تو اس کی سادگی ہے، اسی لیے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رحمت نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی دن دوپہر کے وقت گاؤں میں ایک اجنبی قافلہ داخل ہوا۔ اونٹ، گھوڑے اور چند مسلح سپاہی سب گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ قافلہ قریبی سلطنت کے ایک بڑے تاجر کا ہے جو دور دراز کے علاقوں میں تجارت کرتا تھا۔ اس کا نام مالک دینار تھا۔ وہ نہایت مالدار مگر سخت مزاج آدمی تھا۔ قافلہ گاؤں کے کنارے رکا۔ مالک دینار نے اعلان کروایا، میرا ایک قیمتی گھوڑا جنگل میں گم ہو گیا ہے۔ جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے کئی نوجوان جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ رحمت بھی یہ سب سن رہا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے سوچا، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی کوشش کروں گا، ورنہ رزق کسی اور بہانے سے مل جائے گا۔ شام کے وقت جب رحمت مویشی چرا کر واپس آ رہا تھا، اس نے جنگل کے ایک کونے میں ایک زخمی گھوڑا دیکھا۔ گھوڑے کی ٹانگ میں کانٹا چبھ گیا تھا اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ رحمت کا دل پسیج گیا۔ اس نے فوراً گھوڑے کے پاس جا کر کانٹا نکالا، پانی پلایا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا۔ رحمت نے اسے پیار سے تھپکی دی اور کہا، ڈر مت، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی قیمتی گھوڑا ہے جس کی تلاش میں پورا گاؤں بھاگ رہا ہے۔ رحمت نے گھوڑے کو اپنے صحن میں باندھ دیا اور ماں کو ساری بات بتائی۔ بی بی صفیہ نے گھوڑے کو دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ، اگر یہ کسی کا حق ہے تو ہمیں امانت دار بنائے رکھ۔ رات کو کچھ گاؤں والے آئے اور بولے، رحمت، سنا ہے تم نے کوئی گھوڑا پکڑا ہے، فوراً تاجر کے حوالے کرو ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ رحمت نے جواب دیا، بھائی، میں نے گھوڑا نہیں پکڑا، بس ایک زخمی جانور کی مدد کی ہے۔ اگر یہ تاجر کا ہے تو صبح خود ہی لے جائے گا۔ لوگوں نے پھر طنز کیا، دیکھو اس کی سادگی، سونے کے سکے ہاتھ آئے ہیں اور یہ ضائع کر رہا ہے۔ اگلی صبح مالک دینار خود رحمت کے گھر آیا۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا تو خوشی سے بول اٹھا، یہی میرا گھوڑا ہے، تم نے اس کی جان بچائی ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ رحمت نے سر جھکا کر کہا، حضور، میں نے یہ سب اللہ کے لیے کیا ہے، اگر آپ خوش ہیں تو یہی کافی ہے۔ مالک دینار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ایسا سادہ دل انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے پھر بھی رحمت کو کچھ سکے دینا چاہے، مگر رحمت نے صرف اتنا لیا جتنا اس کی ماں نے اجازت دی، باقی اس نے واپس کر دیا۔ گاؤں والوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کو شرمندگی ہوئی مگر کچھ نے دل ہی دل میں حسد پال لیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ موسم بدلے، کھیتوں کا رنگ بدلا، مگر رحمت اور اس کی ماں کی زندگی کی سادگی ویسی ہی رہی۔ رحمت اب بھی صبح سویرے اٹھتا، ماں کے ساتھ دعا مانگتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا، مگر گاؤں والوں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ جو لوگ پہلے اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے تھے، اب خاموشی سے اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ ایک دن گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا۔ جن کے پاس اناج زیادہ تھا وہ مہنگے داموں بیچنے لگے۔ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ رحمت کے پاس بھی کوئی خاص ذخیرہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے تھوڑا سا اناج سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایک شام جب رحمت تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھا کہ صحن میں 2 مسافر بیٹھے ہیں۔ ان کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر بھوک اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ بی بی صفیہ نے رحمت کو دیکھتے ہی کہا، بیٹا، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کے لیے جو کچھ ہے لے آؤ۔ رحمت نے ایک لمحے کو اناج کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے ماں کی بات مان لی۔ اس نے روٹی پکائی، دودھ نکالا اور مسافروں کے سامنے رکھ دیا۔ مسافروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مسافر بولا، بیٹا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، ایسے وقت میں لوگ اپنے لیے بھی نہیں سوچتے، تم نے ہمیں دیا۔ رحمت نے کہا، یہ سب میری ماں کی تربیت ہے،
اگلے دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی علاقے میں ایک بڑا کنواں سوکھ گیا ہے اور اب پورے علاقے کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ کچھ نے کہا اگر بارش نہ ہوئی تو جانور مر جائیں گے۔ رحمت نے ماں سے مشورہ کیا۔ بی بی صفیہ نے کہا بیٹا انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رحمت نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا ہم سب مل کر جنگل کے قریب پرانے چشمے کو صاف کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری مدد کر دے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا، یہ سادہ دیتی ہمیں کیا سکھائے گا؟ مگر کچھ نوجوان اس کے ساتھ ہو گئے۔ سب نے مل کر پرانا چشمہ صاف کیا، پتھر ہٹائے، جھاڑیاں کاٹیں۔ کئی دن کی محنت کے بعد اچانک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، صاف اور ٹھنڈا پانی بہنے لگا۔ اب وہی لوگ جو رحمت کی سادگی کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پاس آ کر کہتے رحمت ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں کم سمجھا۔ رحمت نے سب کو معاف کر دیا، اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں تھا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہی دو مسافر جو رحمت کے گھر کھانا کھا کر گئے تھے دوبارہ گاؤں میں آئے۔ اس بار ان کے ساتھ چند محافظ بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ عام مسافر نہیں تھے بلکہ قریبی ریاست کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ رحمت کو اپنے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے اس کی سخاوت اور نیکی کا ذکر وہاں کیا تھا۔ رحمت گھبرا گیا، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ بی بی صفیہ نے مسکرا کر کہا بیٹا ڈر مت، جہاں سچائی اور نیکی ہو وہاں اللہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ رحمت پہلی بار گاؤں سے باہر سفر پر نکلا۔ گاؤں والے اسے رخصت کرنے آئے۔ رحمت کا سفر کئی دنوں پر محیط تھا۔ وہ پہلی بار گاؤں کھیتوں، درختوں اور مویشیوں سے دور جا رہا تھا۔ راستے میں اونچے پہاڑ، بہتے دریا، گھنے جنگلات اور چھوٹی چھوٹی بستیاں آتی رہیں، مگر اس کے دل میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اللہ مجھے میری ماں کی دعا کے سائے میں رکھنا۔ آخرکار وہ بادشاہ کے شہر پہنچا۔ اونچی فصیلیں، پختہ سڑکیں اور محل کی شان و شوکت دیکھ کر رحمت کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ دل ہی دل میں استغفار کرتا رہا کہ کہیں غرور اس کے دل میں نہ آ جائے۔ جب اسے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ وہی دو مسافر بھی وہاں موجود تھے جنہیں رحمت نے قحط کے دنوں میں کھانا کھلایا تھا۔ بادشاہ نے رحمت کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا کیا تم ہی وہ سادہ دیتی ہو جس نے بھوک کے وقت مسافروں کو کھلایا اور قحط میں لوگوں کے لیے پانی کا ذریعہ بنایا؟ رحمت نے سر جھکا کر جواب دیا میں تو بس وہی کرتا ہوں جو میری ماں نے سکھایا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہم نے بہت چالاک اور ہوشیار لوگ دیکھے ہیں مگر تم جیسا سچا دل کم ہی دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دربار میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر دربار میں کچھ وزیروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا جہاں پناہ یہ تو ایک سادہ دیتی ہے، اسے دنیا داری کیا معلوم؟ رحمت نے یہ سنا تو اسے ماں کی بات یاد آ گئی، سچائی اور صبر کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ بادشاہ نے وزیروں کی بات کاٹتے ہوئے کہا ہم عقل نہیں نیت دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد رحمت کو ایک بڑا امتحان دیا گیا۔ ریاست کے دو قبیلوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا جو برسوں سے چل رہا تھا۔ بڑے بڑے دانا لوگ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے تھے۔ بادشاہ نے رحمت سے کہا اگر تم یہ مسئلہ انصاف سے حل کر دو تو ہم تمہیں عزت دیں گے۔ رحمت نے دونوں قبیلوں کی بات غور سے سنی، کھیتوں کا معائنہ کیا، بزرگوں سے مشورہ کیا اور پھر سادہ سا حل پیش کیا۔ اس نے زمین کو برابر بانٹنے کے بجائے پانی کے حق کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کر دیا تاکہ دونوں قبیلے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب حیران رہ گئے۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا آج ثابت ہو گیا کہ اصل عقل سادگی اور انصاف میں ہے۔ بادشاہ نے رحمت کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا، سونے، زمین اور عہدے کی پیشکش کی، مگر رحمت نے عاجزی سے کہا جہاں پناہ مجھے سب کچھ قبول ہے مگر ایک درخواست ہے۔
बादशाह ने पूछा, कहो क्या चाहते हो? रहमत की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने गांव वापस जाने की इजाजत दे दी जाए और मेरी मां के लिए इज्जत और सहूलत का इंतजाम कर दिया जाए। ये सुनकर बादशाह खुद तख्त से उतर आया और कहा, आज हमें मालूम हुआ कि सबसे बड़ी दौलत मां की दुआ और औलाद की फरमाबरदारी है। बादशाह ने रहमत के गांव को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया, पानी और अनाज का मुस्तकिल इंतजाम करवाया और बीबी सफिया के लिए इज्जत का पैगाम भेजा। जब रहमत वापस गांव पहुंचा तो वही लोग जो कभी इसकी सादगी का मजाक उड़ाते, आज वही लोग कह रहे थे, हमने सादगी में छपी अजमत देख ली। रहमत सीधा अपनी मां के पास गया। बीबी सफिया ने इसे सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रहमत ने कहा, अम्मा जो कुछ भी मिला सब आपकी दुआ की वजह से मिला। बीबी सफिया ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को दुनिया में भी सुरखरू किया और आखिरत में भी। इसके बाद रहमत ने अपनी जिंदगी गांव की खिदमत में लगा दी। इसने कभी गुरूर नहीं किया, न किसी को हकीर समझा। वो जानता था कि सच्ची कामयाबी ओहदे में नहीं बल्कि मां की दुआ, सच्चाई और नेक नियत में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां की दुआ तकदीर बदलने की ताकत रखती है। सादगी कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। दुनिया का मजाक वक्ती होता है मगर नेकी का सिला हमेशा कायम रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी के दिल में मां की कदर और सच्चाई की अहमियत जाग जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।